مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان اور شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 237 صفحے کی اس رپورٹ میں سے میں صرف آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری طرف سے، حکومت کی طرف سے پہلا جواب ہے نون لیگ کے لیے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، تو دھاندلی کیسے ہوتی ہے؟ یہ سسٹمیٹک ایک نظام بنایا گیا دھاندلی کا پورا، جو اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا پہلا درجہ یہ تھا اس دھاندلی کا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے 4 مختلف پرنٹنگ پریس تھے جن کو ٹھیکے دینے کے لیے سلیکٹ کروایا۔ یہ گزرے ہوئے الیکشن کمیشن کی میں بات کر رہا ہوں جو 2015 میں ان پلیس تھا، ارسٹ وائل۔ جو ہی الیکشن میں چند دن رہ گئے، چند دن کا مطلب ہفتہ بھی نہیں، تو انہوں نے بغیر کسی ایڈورٹیزمنٹ کے، کسی کو بتائے بغیر، چپکے سے ایک 5واں پرنٹنگ پریس اس میں شامل کر دیا۔ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے سب سے اہم رپورٹ ہے، اور یہ اس وقت کے جو الیکشن کروانے والے تھے ان کے خلاف چارج شیٹ ہے اس میں۔ اور پھر کیا ہوا؟ دوسرے سٹیپ پہ چلتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ ایک فارمولا جو الیکشن پلان ہوتا ہے اس سے پہلے وہ دیتے ہیں کہ ووٹس کو راؤنڈ اپ کرنے کا فارمولا۔ راؤنڈ اپ کرنے کا فارمولا پنجاب میں نہیں بنایا گیا، اور آپ کو یاد ہے پنجاب میں نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے اور لوگ گھروں کو چلے گئے تھے، وہ آدھی رات کا وقت تھا۔ انہوں نے آپ کے سامنے کہا تھا، کلپ ضرور چلانا چاہیے آج میڈیا کو، کہ مجھے 2/3 میجورٹی دینا۔ ووٹر تو 5 بجے گھر چلا گیا تھا، وہ جس کو ایڈریس کر رہے تھے وہ یہاں لکھا ہوا ہے کون تھا۔ دوسرا پہلو اس کا تیسرا پہلو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 فاضل ججوں نے یہ رپورٹ جب دی تو اس میں انہوں نے لکھا کہ پنجاب میں 35% اور پورے پاکستان میں میجورٹی، عمومی طور پہ، انگریزی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، فارم 15 تھے ہی نہیں۔ فارم 15 ایک ایسے لفافے میں ڈالا جاتا ہے جو سیکیورٹی فیچرز رکھتا ہے، اور اس کے 2 فارم 15 کے حصے ہوتے ہیں۔ ایک رہتا ہے جو پریزائڈنگ آفیسر کے پاس، دوسرے میں نتیجہ مرتب کر کے وہ بیچتا ہے فارم 15 کو ریٹرننگ آفیسر کے پاس جو ڈی آر او ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کو گن سکے اور وہاں پتہ لگے۔ اور فارم 15 کیا ہے میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیتا ہوں۔ فارم 15 وہ فارم ہے جس میں وہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں جو نہیں ڈالے گئے۔ یعنی ایک جگہ اگر 1.5 لاکھ ووٹ تھا، اس میں سے اگر 50,000 ووٹ ڈالا، لاکھ نہیں ڈالا، یا لاکھ ڈالا اور 50,000 نہیں ڈالا، تو وہ ووٹ جو نہیں ڈالے لوگوں نے، ان کی تفصیل فارم 15 میں درج کی جاتی ہے۔ اب میں چوتھے پہلو پہ چلتا ہوں کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ جو فارم 14 ہے، 14، اس کے اندر ڈالے جانے والے ووٹ لکھے جاتے ہیں، اور اگر فارم 15 نہ ہو تو آپ اپنی مرضی کے ووٹ لکھ سکتے ہیں جو فارم 14 کے اندر جتنے مرضی چاہیں، کسی کے کم کر دیں، جتنے مرضی چاہیں کسی کے زیادہ کر دیں۔ تو یہ سسٹمیٹک دھاندلی کا جو 5واں اور آخری اس میں اسٹیشن اور طریقہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے دیکھا اور اس کے بارے میں لکھا، وہ یہ تھا کہ اکثر تھیلے کھلے ہوئے تھے، اکثر تھیلوں میں فارم 14 نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بندوبست کیا گیا تھا۔ میں ایک کیس کی صرف آپ کو مثال دوں گا، جو 4 حلقے کہے تھے عمران خان صاحب نے کھولنے کے لیے، ان میں سے 3 میں وکیل تھا عدالت میں، اور یہ جو چوتھا ہے یہ عثمان ڈار والا حلقہ ہے، اس میں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی سائڈ سے وکیل تھا۔ 92,000 کے قریب ایسے انگوٹھے تھے جو شناخت نہیں کیے جا سکے۔ کیوں نہیں ہو سکے شناخت؟ یہ آخری بات میں کہنے لگا ہوں اس رپورٹ کے بارے میں۔ پھر اس رپورٹ کو ہم پبلک کریں گے، اور یہ رپورٹ میں اور میرے ساتھ مختلف اور کابینہ کے ارکان بھی جائیں گے۔ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر توجہ دلائیں گے،
کیونکہ اس میں آخری بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ 11 سال گزرنے کے باوجود بھی، یہ دھاندلی کا جو جنکشن تھا، گزرنے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹوں کا ریکارڈ، الیکشن کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اپنی سٹوریج کیپیسٹی نہیں پیدا کی. اور بھی بڑے سنگین الزامات ہیں جو میں چھوڑ دیتا ہوں، وقت لمبا ہو جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی تھانے کے مال خانے میں، کسی پٹوار خانے میں اور کسی کچہری کے مال خانے میں جا کے یہ تھیلے رکھے جاتے ہیں جن کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، ڈبل موریں لگائی جا سکتی ہیں، ووٹس زیادہ گڑبڑ کی جا سکتی ہے، تبدیل کیے جا سکتے ہیں، مخالف کے ووٹ سپائل کیے جا سکتے ہیں، جس کو ہرانا مقصود ہو اس کے ووٹ غائب بھی کیے جا سکتے ہیں.